السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی میری سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ دو بھائی تھے اور ان کے ماں باپ تھے، اور جو بھائی چھوٹا تھا وہ علیحدہ رہتا تھا، بڑا علیحدہ رہتا تھا، اور اس کے پاس، بڑے کے پاس جو تھے وہ ماں باپ رہتے تھے، اور حصے وغیرہ جو تھے، وہ جو جائیداد کے تھے وہ انہوں نے بانٹ دیے تھے اپنا، یعنی کہ جس جس کا حصہ تھا اس کو دے دیا۔ چھوٹا والا جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا، بڑے والا علیحدہ ہو گیا۔ تو جب انہوں نے سب کچھ دے دیا تو ایک دن جو اس کی بہو تھی، اپنا بیٹا اور بہو، وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، بہت ہی ضعیف والد صاحب تھے، اور ان کی والدہ تھی بوڑھی، لیکن جو بچے تھے وہ ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، کیونکہ کبھی بھی بچوں کو اپنی لائف میں حصے نہیں دینے چاہیے۔ وہ عزت اسی ٹائم تک کرتے ہیں جب تک کہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کہ جب یہ مریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ لیکن وہ لوگ غلط کر دیتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی تھے وہ دونوں میاں بیوی، جو کہ ان کے بیوی نے اور اس کے بہو اور بیٹے نے انہیں کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں ہم لوگ اتنا آپ لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے، اور کھانا بنا کے دیتی ہے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ تو والدین کو انہوں نے آگے سے اس کے برتن بھی مثلاً کہ ان کے اوپر مارے کہ اٹھو یہاں سے جاؤ، ہم نہیں کھانا دیں گے، اور بہت تکلیف میں وہ گھر سے نکلے اور دوسرے بیٹے کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کی جو بہو ہے انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں رو رہے تھے، بہت پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابو امی اندر آ جائیں، اور اندر انہیں بٹھایا، انہیں پانی شانی پوچھا، کھانا وانا دیا، اور کہا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نادرہ نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نہ تمہارے کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ تمہارے لیے کھانا بنا سکتے ہیں، تو تم لوگ ادھر سے چلے جاؤ۔ تو ہمیں کھانا وانا بھی نہیں دیا، برتن لے کے تمہاری ماں جا رہی تھی اپنا سالن ڈالنے، تو اس نے وہ پلیٹ بھی پھینک دی، اس کے منہ پہ ماری، تو ہم اس لیے ادھر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے بیٹے کا گھر ہے یہ بھی، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، آپ ادھر ہی رہیں گے۔ وہ بہو اچھی تھی لیکن اس کے دونوں بیٹے ہی نہیں اچھے تھے۔ کہتے ہیں اگر بیٹے اچھے ہوں تو بہویں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بیٹا ہی نہ اچھا ہو تو پھر وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا تو شوہر ہی اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، ان کی خدمت، ان کی عزت کرنے کی۔ لیکن جو جس بہو کے گھر آئے تھے وہ بہت اچھی تھی، اور اس نے انہیں کہا کہ آپ کسی قسم کی بھی ٹینشن نہ لیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ اور ان کی ایک پوتی تھی تقریباً 9-10 سال کی، اور وہ بہت خوش تھی کہ دادا دادی آئے ہیں، اور انہیں کہتی تھی کہ دادا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ ادھر ہمارے پاس رہیں، آپ کو کیا چاہیے۔ اپنی دادوں کو دباتی، اپنی دادوں کا خیال رکھتی، اور اپنے دادے کا خیال رکھتی۔ اور وہ جو ان کے ہسبینڈ جو تھے جب وہ آئے تو ان کا یعنی کہ چھوٹا بیٹا گھر پہ نہیں تھا۔ جب بیٹا آیا تو انہوں نے بیٹی نے پوچھا کہ پاپا آپ دادا دادی سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا وہ کیا لینے آ گئے ہیں اب ادھر، تو ہماری طرف ہمارا سکون برباد کرنے آ گئے ہیں۔ تو اپنا وہ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی ماں نے، اور آپ کو پالا پوسا اس دن کے لیے نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارے گھر ہمارا سکون برباد کرنے آ گئے ہیں۔ وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بیٹے کے کچھ بھی وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، اس کو بہت ٹینشن ہو گئی کہ یہ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں۔ تو ایسے میں اس نے کہا کہ میں نادر کو کال کرتا ہوں،
کرتا ہوں اس سے کال کہ ان کو کیوں بھیجا ہے، یا تو یہ ان کو ادھر بلا لے۔ تو اس نے کہا آصفہ بولے امی ابو سن لیں گے۔ تو ایسے میں ہی اس کی جو بہو تھی ویورز، اس نے کچھ پیسے اپنے سسر کو دیے اور کہا کہ ابا جان یہ لیں آپ، اس سے کوئی آپ کی ضرورت کی چیز ہے، کھانا وانا تو آپ کو ادھر ہر چیز ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دل آ جائے کسی چیز پہ۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو ضرورت ہی نہیں، مجھے ہر چیز مل رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ آپ کے بیٹے نے دی ہے، میں نے نہیں دی ہے۔ کہتا بہت خوش ہوا، کہنے لگا ہیں میرے بیٹے نے دی ہے تو دے دو مجھے۔ تو میں مارکیٹ جاتا ہوں، تو وہ مارکیٹ جانے چلا گیا، وہاں سے آیا تو اس کی جو بیوی تھی یعنی کہ اس کی بہو، اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں نے ابا جان کو ایسے پیسے دیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت تھی میرے پوچھے بغیر پیسے کیوں دیے ہیں؟ اس نے سمجھایا کہ ابو ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارا فرض ہے، اولاد کا ہی فرض ہوتا ہے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو وہ اس مثلاً کہ اس عمر میں ہیں کہ ان کا دل کر سکتا ہے کسی چیز کو، کسی بھی کو۔ اس نے کہا میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا، ابھی میں اس کو نادر کو فون کرتا ہوں، یا وہ ان کو لے جائے یا پھر میں ان کو اولڈ ہوم بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر ان کو چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ اس کا والد جو تھا وہ سن رہا تھا، اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی جو اپنا بیوی تھی یعنی کہ بابا جی کی، وہ اپنی پوتی کے سر پہ تیل لگا رہی تھی، وہ وہاں گیا اور بہت پریشان تھا۔ تو وہ کہنے لگی کیا ہوا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بس میں بہت پریشان ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں ساجدہ، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تو انہوں نے اپنی پوتی کو پتہ چل گیا کہ میرے والدین نے ہی انہیں کچھ کہا ہے، اور وہ روتے رہے دونوں۔ اور جو تھی اپنا جب رات ہوئی وہ کہیں چلے گئے، اور ان کی بہو جب صبح ناشتہ لے کے آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ تو ویورز ان کی بہو تو بہت اچھی تھی، اور وہ بہت پریشان ہوئی اور بھاگ کے گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس، اپنے شوہر کے پاس کہ اٹھیں امی ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہاں جانا ہے، ادھر ہی ہوں گے۔ تو اس نے کہا نہیں ان کا سامان بھی ادھر نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ تو اتنے میں ان کی بیٹی آ گئی جو کہ 10 سال کی تھی، اور آ کے کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ تمہارا دادا دادی کہاں چلے گئے ہیں۔ تو کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، تم لوگوں نے انہیں بہت دکھ دیے، اور جو تایا ابو ہیں انہوں نے بھی ان کو بہت دکھ دیے، تو آپ نے بھی دیے، اب وہ چلے گئے ہیں، بس جدھر بھی انہیں جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، تم لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو ان کی لڑکی کی والدہ کہنے لگی کہ والد کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہو، ایسے کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ بات؟ تو اس نے کہا میں اسی طرح بات کر رہی ہوں جیسے کہ میرے والد نے اپنے والدین سے بات کی۔ تو بچے جو دیکھتے ہیں ویورز وہی ہوتے ہیں۔ چھوٹی بچی کا جو ذہن تھا اچھا تھا، ماں پہ گیا تھا، اس کو بہت تکلیف تھی، اپنے دادا دادی سے بہت پیار تھا، اور اس نے اپنے باپ کو کھری کھری سنا دی کہ اسی طرح میں بات کر رہی ہوں جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ تو ویورز اس سٹوری سے یہی ہوا کہ بچوں کے سامنے اپنا ایسے کبھی بھی بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی مصیبتوں سے، بڑی تکلیفوں سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اپنا کس طرح وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو ان کا صلہ یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائے تو انہیں گھر سے نکالا جائے، بلکہ جب وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کی خدمت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، تو آپ کے بچے جو ہوں گے وہ بھی آپ کا خیال رکھیں گے۔ بچے وہی دیکھتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ وہ بچی نے اپنے باپ کو جواب دیا تو وہ اس کی غلطی کی وجہ سے دیا۔ تو یہی تھی ویورز آج کی میری سٹوری۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔